बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, जिनका शुमार मुसलमानों के अहम परिचर में से होता है और मुसलमानों को एक अच्छे आलिम दीन की हैसियत से उनको जाना जाता है, जो कि अल्लाह ताला का पैगाम पूरी दुनिया में अपने लेक्चर के ज़रिए पहुंचाते हैं और लोगों को दीन हक यानी दीन इस्लाम की तरगीब देते हैं और इस तरफ आने के लिए उनको ऐसे एविडेंस और ऐसे प्रूफ देते हैं जिनसे लोगों का दिल माइल हो जाता है। और आप ना जाने कितने हिंदू और कितने दीगर गैर मुस्लिम मज़ाहब के लोगों को मुसलमान कर चुके हैं। और उसकी वाहिद और बुनियादी वजह यह है कि आप जो भी जवाब देते हैं वो लॉजिकल जवाब होता है और फिर भरपूर दलाइल से होता है। इसलिए जो भी आपको सुनता है आपकी बातों से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लेता है और दीन हक की जानब गामजन हो जाता है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ कि एक शख्स जो कि हिंदू था, उसने डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछा कि अल्लाह ताला के वजूद को साइंस से साबित करें तो वो इस्लाम कबूल कर लेगा। डॉक्टर साहब ने उसको बहुत शानदार जवाब दिया और ऐसा ईमान अफरोज़ जवाब दिया कि वह बंदा बिल्कुल दंग रह गया और उसके पास कोई जवाब बाकी ना रहा। दोस्तों, उसका क्या जवाब था वो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की मालूमात वीडियो हम लाते रहते हैं। दोस्तों, एक शख्स जिसका नाम संजय कुमार है, उसने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से सवाल किया कि मेरा एक दोस्त है जो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, मैंने उसे इस्लाम की दावत दी, लेकिन वो कहता है कि अल्लाह ताला के वजूद को साइंस से साबित करें तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने उस शख्स से पूछा, क्या तुम अल्लाह पे यकीन रखते हो? उसने कहा, मैं तो रखता हूँ, लेकिन मेरा एक पड़ोसी है जो कि हिंदू है, वो बिल्कुल भी इस बात पर यकीन नहीं रखता। उसने मुझे ये सवाल किया है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से ये सवाल पूछ कर आओ कि अल्लाह ताला के वजूद को साइंटिफिकली प्रूफ करके दिखाए। दोस्तों, शायद वो समझ रहा था कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक अल्लाह ताला का वजूद साइंटिफिकली प्रूफ करने में नाकाम रहेंगे, लेकिन ये इसकी भूल साबित हुई और डॉक्टर साहब ने बहुत शानदार अंदाज में उस आदमी के सवाल का जवाब दिया और अल्लाह ताला के वजूद को साइंसी रूह से साबित कर दिया। दोस्तों, उस शख्स के सवाल के जवाब में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि मैं उस सवाल का जवाब इन लोगों को भी दूंगा जो अल्लाह ताला पे ईमान रखते हैं और उन लोगों को भी दूंगा जो अल्लाह ताला के वजूद पे मुकम्मल तौर पर ईमान नहीं रखते। साथ ही उनका ये भी कहना था कि वह सबसे पहले तो उस शख्स को सलाम पेश करेंगे और उसकी तारीफ़ करेंगे, क्योंकि उस शख्स ने एक बात जो उसके जहन में थी वो उसे समझ नहीं पा रहा था। तो वो उसने पूछी है, क्योंकि उनका कहना था कि हमारे लोगों का मसला ये है कि अगर बाप क्रिश्चियन है तो बेटा भी क्रिश्चियन होता है और अगर बाप हिंदू है तो बेटा भी हिंदू होता है, और लोग अपने मज़ाहब और अकायद से बाहर सोचते ही नहीं हैं। इसलिए मैं इस शख्स को सलाम इसलिए पेश करूँगा कि उस शख्स ने इस्लाम में अपनी दिलचस्पी को शो किया है और यकीनी तौर पर वह इस सवाल का जवाब जानना चाह रहा है और साथ ही उसने इस्लाम के बारे में भी जानना चाह रहा है, जो कि बहुत खुशआइंद बात है। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको दीन हक और हिदायत की राह पर गामजन करे। दोस्तों, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का कहना था कि कुरान और अल्लाह का दीन साइंस से बहुत बुलंद है, लेकिन अगर किसी शख्स का मयार साइंस है तो चलो हम उसके मयार के मुताबिक उसको जवाब देंगे और उसके मयार के मुताबिक अल्लाह ताला का वजूद और कुरान मजीद और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद और उनकी तालीमात को प्रूफ करेंगे, ताकि उनके दिल में इस बात से मुतल्लिक जितने भी सवालात हैं वो तमाम हल हो जाएं और उसको बाकायदा जवाब मिल जाए। दोस्तों, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि मैं एक साइंसदान से ये सवाल पूछूंगा कि आपकी नज़र में यह दुनिया कैसे वजूद में आई, तो यकीनी तौर पर वो साइंसदान मुझे यही कहेगा कि दुनिया बिग बैंग थ्योरी की वजह से वजूद में आई, यानी कि एक गोला था और उसके अंदर धमाका हुआ, उसके बाद वह मुख्तलिफ़ गैलेक्सीज़ में तकसीम हुआ और मुख्तलिफ़ सियारों में तकसीम हो गया। कुछ सियारों में ज़िंदगी बहाल हो गई और वहाँ पर मैक्रो ऑर्गेनिज़म ने जन्म लिया। फिर मखलूक बंदरों की फार्म में आई और वहाँ से वक्त के साथ साथ लोग इंसान बन गए और आज इंसानियत वहीं पर खड़ी है और इंसानियत की तख्लीक इस तरह हो गई। और दुनिया में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं ये नेचुरल प्रोसेस हैं। उन्होंने कहा कि मैं साइंसदान से पूछूंगा कि तुम्हें इन सब के बारे में कब इल्म हुआ, तो यकीनी तौर पर वो साइंसदान मुझे यही कहेगा कि मुझे यही कोई 40-50 साल कबल इल्म हो चुका है। उसके बाद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि मैं उस शख्स से ये कहूँगा कि तुम्हें तो 40 साल पहले इस बात का इल्म हुआ है,
لیکن اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں یہ بات 1400 سال پہلے سے درج شدہ ہے، تو تم اس بات کو کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ دوستو، اسی زمن میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن مجید کی آیت بھی پیش کی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے جو یقین نہیں رکھتے ان سے پوچھے کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ دنیا ایک دھماکے کی وجہ سے وجود میں آئی ہے، جس کے بعد یہ مختلف کہکشاؤں میں تقسیم ہو گئی اور اس طرح انسان کا وجود سامنے آیا۔ تو جو لوگ بگ بینگ تھیوری کی مثال دیتے ہیں، جن کی ریسرچ صرف 100 یا 150 سال پرانی ہے، یہی بات قرآن مجید میں 1400 سال قبل لکھ دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد بھی یہ بھی گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ سائنسدان یہ کہے کہ یہ تو تکا تھا جو کہ صحیح ثابت ہو گیا، تو اس پر تو ہم یقین نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں اس شخص سے پوچھوں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو زمین ہے اس کی شکل کیا ہے، کیا اس کی شیپ بالکل فلیٹ ہے؟ لیکن اب چونکہ سائنس ایسا ایسا ترقی کر رہی ہے تو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ سرکولر شیپ میں ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں اس سے پوچھوں گا کہ تمہیں اس بارے میں کب علم ہوا؟ تو وہ سائنسدان شاید یہی کہے گا کہ آج سے تقریباً 300 سال پہلے مجھے اس بات کا علم ہوا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا پھر میں اس شخص سے کہوں گا کہ تمہیں جس بات کا علم 300 سال قبل ہوا، یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1400 سال پہلے درج کر دی ہے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن مجید کی ایک اور آیت تلاوت فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے زمین کو بیضوی بنایا۔ ناظرین، بیضوی شیپ سے مراد جیسے انڈے کی شیپ کہتے ہیں، اور آج سائنس بھی اس بات پر اتفاق کرتی ہے، اور سائنس کی اس تحقیق کے بعد یہ نتیجہ حاصل ہوا ہے کہ زمین مکمل طور پر گول نہیں ہے بلکہ زمین انڈے کی شکل میں ہے، اور یہ بات قرآن مجید میں 1400 سال قبل درج کر دی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف طور پر بتا دی تھی، اور اس بات کا علم ہم مسلمانوں کو 1400 سال قبل سے ہے، جبکہ یہ انگریز اور سائنسدان اس بات کا علم یہی کوئی 250 یا 300 سال پہلے سے جانتے ہیں۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ پھر میں اس شخص سے یہ سوال پوچھوں گا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو چاند کی روشنی ہے یہ چاند کی اپنی ہے یا اس کو کوئی اور چیز روشن کر رہی ہے؟ تو سائنسدان یقیناً یہی کہے گا کہ پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ روشنی چاند کی اپنی ہے، لیکن جب ہم نے تحقیق کی اور ریسرچ کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے بلکہ سورج اس کو روشنی دیتا ہے، اور سورج کی روشنی جب اس پر ٹرانسمٹ ہوتی ہے تو چاند چمکنے لگتا ہے، یعنی کہ چاند روشن ہو جاتا ہے صرف اور صرف سورج کی وجہ سے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن مجید کی سورۃ فرقان میں یہ آیت درج ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا، اس کی خود کی روشنی ہے اور چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، اور جو چاند کی روشنی ہے وہ اس نے کسی چیز سے حاصل کی ہوئی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا وجود سائنٹیفکلی ایک مرتبہ پھر ثابت ہو جائے گا۔ وہ شخص اگر ابھی بھی نہیں مانتا تو میں اس شخص سے ایک اور سوال پوچھوں گا۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں اس شخص سے پوچھوں گا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آسمان کو ہم نے ایک حفاظتی چھت کے طور پر بنایا ہے، تو میں اس سے پوچھوں گا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ آج سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو وہ یقینی طور پر یہی کہے گا کہ سائنس کے مطابق آسمان کے اندر اوزون لیئر ہے، جو کہ آپ کو الٹرا وائلنٹ ریڈیشن سے محفوظ رکھتی ہے، اور اگر آسمان نہ ہوتا تو انسان الٹرا وائلنٹ ریڈیشن لگنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں اور دنیا میں انسان کا کوئی وجود ہی نہ ہوتا۔ تو پھر میں اس بندے سے سوال پوچھوں گا کہ تمہیں یہ بات کب معلوم ہوئی؟ اس سوال پر پھر وہ شخص یہی کہے گا کہ یہی کوئی 300 یا 400 سال قبل۔ تو میں اس سے کہوں گا کہ یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 1400 سال قبل لکھ دی تھی، تو تم اس بات پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بعد وہ شخص خاموش ہو جائے گا اور کہے گا کہ شاید یہ بھی کوئی اور تکا ہے، اس لیے آپ آگے بڑھیے۔ تو آگے بڑھ کر میں اس سے ایک اور سوال پوچھوں گا، اور دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں اس سے یہ پوچھوں گا کہ قرآن مجید میں 1000 سے زائد آیتیں ایسی ہیں جو کہ سائنس سے ریلیٹڈ ہیں اور سائنس کے ایجادات کے مطابق ہیں، تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آیتیں کون لکھ سکتا ہے؟ تو اس شخص کا ایک ہی جواب ہوگا کہ یہ یقینی طور پر وہی لکھ سکتا ہے جو اس دنیا کا اور اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ تو میں اس سے کہوں گا کہ پھر تم یہ مان کیوں نہیں لیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پروردگار بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس دنیا کا سارا کنٹرول اور سارا کمان اپنے ہاتھ میں سنبھالے ہوئے ہے۔ اور دوستو، مزید یہ کہ قرآن مجید کی کوئی ایک بھی ایسی آیت نہیں ہے
جس کو سائنسدان آج تک ٹھکرا سکے، کہ جس کو وہ جھٹلا سکے، کیونکہ قرآن مجید کے 6000 آیات میں سے 1000 آیات تو صرف اور صرف سائنس پر ہیں، لیکن سائنسدانوں میں اتنی ہمت اور جرأت نہیں کہ وہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت کو بھی جھٹلانے کی ہمت کر سکے، کیونکہ وہ اس میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو، یہ بات الگ ہے کہ دنیا اس بات پر بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کے کلام کو جھٹلائے، لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے ان لوگوں کے اس مقصد میں کامیاب ہونے دے سکتا ہے۔ اس لیے ان کو ہمیشہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور راہ فرار کے طور پر وہ مسلمان پر مختلف الزامات لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید ان کے پاس کوئی اور ایسی بات ہے جس کی وجہ سے ان کی باتیں صحیح ثابت ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو دوستو، ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو راہ راست پر لائے اور ان کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اور ان کو دین حق، دین اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو سائنسی جواب دے کر لاجواب کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کو سچا ثابت کیا، اور یقینی طور پر اس کے بعد اس شخص کے ذہن میں اس طرح کا کوئی سوال نہیں آئے گا۔ اور دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ سن کو اس شخص نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا، جو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا پیشہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان کی شخصیت، ان کی باتوں سے متاثر ہو کر جوک تر جوک اسلام کی طرف چلے آتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو دوستو، اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔